الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. سورۃ العادیات، اس کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے. ایک رکوع ہے، 11 آیات ہیں، 40 کلمات ہیں اور 163 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والیوں کی. ضبحا، ہانپتے ہوئے. عادیات، عادیتن کی جمع ہے اور عادیتن کا لفظ عین دال واو سے ہے. عدون کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے کو، اور عادن کہتے ہیں تیز دوڑنے والا، اور عادیہ تیز دوڑنے والی. اب کیا چیز ہے یہ تیز دوڑنے والی اور کن کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. نمبر 1 گھوڑے اور نمبر 2 اونٹ. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ گھوڑے تو مذکر ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے مؤنث کا لفظ یہاں کیوں آیا، اور اسی طرح اونٹ بھی تو ان کے لیے عادیات کیوں آیا، تانیث کیوں ہے اس میں؟ یہی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا جب فرشتوں کی بات آئی تھی والنازعات غرقاً، کہ کیا فرشتے لڑکیاں ہیں کہ ان کو نازعات کہا گیا ہے. اور اسی طرح والصافات صفاً کی بات میں بھی فرشتوں کے بارے میں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا تھا. اسی طرح ایک اور مقام پر والصافنات الجیاد گھوڑوں کی صفت بیان ہوئی ہے. یہ سب مؤنث کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر موصوف محذوف ہے، یہ صفات ہیں. موصوف کون ہے؟ موصوف گھوڑے ہیں. اور غیر عاقل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ پڑھا تھا نا آپ نے یا نہیں پڑھا؟ مؤنث ہوتی ہے، اور جمع ہو اگر موصوف تو پھر صفت بھی کیا ہوگی؟ گھوڑے غیر عاقل ہے نا، ابل بھی غیر عاقل ہے. تو غیر عاقل جب جمع ہوتا ہے تو پھر اس کی صفت کیا آتی ہے؟ مؤنث آتی ہے. تو یہاں موصوف کا تو ذکر ہی نہیں. اچھا، اردو میں لفظ موصوف استعمال ہوتا ہے نا، کیسے ہوتا ہے موصوف؟ بعض اوقات ہم کسی کا نام نہیں لیتے تو اس کو موصوف کہہ کے پکار دیتے ہیں، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا وصف بیان ہو رہا ہے. تو یہاں موصوف گھوڑے ہیں، گھوڑوں کا وصف بیان ہو رہا ہے، اور گھوڑے کی جمع ہے یہ عادیات، جمع کے طور پر صفت آئی ہے. اور عادی ہوتا ہے تیز دوڑنے والا، سرپٹ دوڑنے والا. اور اس کے بعد کیا لگایا گیا؟ ذبحا. ذبح کہتے ہیں ہانپنے کو. ذبح الفرس ہوتا ہے گھوڑے کا سرپٹ دوڑتے وقت اپنے جوف سے آواز نکالنا. کبھی گھوڑوں کے نتنوں کو پھولتا ہوا دیکھا ہے دوڑتے ہوئے؟ اور اس میں وہ تیز سانس کی آواز جو ہوتی ہے وہ ذبح ہوتی ہے. بعض اوقات گھوڑے ہنہنا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے صاد ہے لام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سہل، اس کو سہیل کہتے ہیں، سین سے نہیں صاد سے، گھوڑے کا ہنہنانا. تو سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے جو پھنکارے مارتے ہیں، پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہنہناتے ہوئے نہیں، کیا کرتے ہوئے؟ ہانپتے ہوئے، ان کی قسم ہے. اور بعض نے کہا یہاں مراد اونٹ ہے، دوڑتے ہوئے اونٹ جو ہانپ رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں مراد گھوڑے ہی ہیں، کیونکہ گھوڑا ہی ہانپتا ہے، اونٹ ہانپتا نہیں ہے. جانوروں میں صرف 2 جانور ہیں جو ہانپتے ہیں، ایک گھوڑا اور دوسرا کتا. 2 ہی جانور ہیں، تو اس لیے مراد یہاں پر گھوڑے ہی ہیں. والعادیات ضبحا. یاد رکھیے کہ یہ صورت اپنے الفاظ میں بہت نئی ہے، یہ الفاظ پیچھے استعمال نہیں ہوئے. عادیات کا لفظ پیچھے نہیں آیا، ضبحا کا لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے.
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالموریات قدحا، فالموریاتی پھر آگ نکالنے والیاں، اور ہم اردو میں محاورے کے لیے ترجمہ کریں گے آگ نکالنے والے، کیونکہ اشارہ ہے گھوڑوں کی طرف۔ اور موریات کا لفظ جو ہے یہ موریتن کی جمع ہے، ایرا ان سے پتھر پہ پتھر مار کے یا رگڑ کے آگ نکالنا، جیسے چقماق وغیرہ سے چنگاری نکلتی۔ اور قدح کا معنی ہے ٹاپ مار کے، رگڑ کر، یعنی وہ گھوڑے جو پتھریلی زمین پہ چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کیونکہ وہ نال ہوتے ہیں نا گھوڑے کے پاؤں کے نیچے، تو وہ جب پتھر کے اوپر تیز دوڑنے کی وجہ سے زور سے ہٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر رگڑ کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا پتھر پہ پتھر مار کے آگ نکالنے کا؟ بچپن میں ہم نے کیا تھا۔ چکماک کا پتھر ہوتا ہے نا، اگر اس کو ایک کے اوپر ایک مارے تو اس سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ جب دیا سلائی اور آپ کے لائٹر وغیرہ نہیں تھے تو آگ جلانے کے لیے پتھر استعمال ہوتے تھے، یا مخصوص قسم کے درخت ہوتے تھے مرخ اور افار کے عربوں میں کہ جن کی ٹہنیوں پہ ٹہنی ماری جاتی تو اس میں سے بھی آگ نکلتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر دور میں آگ جلانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دیا سلائی میں بھی کیسے ہوتا ہے، رگڑ لگا کے آگ نکالی جاتی ہے۔ تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی کہ جو خوب تیز دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے پاؤں کی رگڑ سے چنگاریاں نکالتے ہیں، سپارک نکلتے ہیں۔ اور یہاں اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ دراصل ان کے تیز دوڑنے کی طرف، کہ بہت زیادہ تیز دوڑتے ہیں۔ فالمغیراتی پھر غارت گری کرنے والے۔ مغیرات کا لفظ جو ہے اغارہ یغیر اغارتن سے ہے، اور اس سے مصدر غارتن بھی آتا ہے، غارت گری کرنا۔ اسی سے لفظ غیر بھی ہے جو اپنے میں سے نہ ہو، غیر المغضوب علیہم۔ مغیرہ کا نام بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مغیرہ بن شعبہ۔ تو مغیر ہوتا ہے غارت گری کرنا۔ غارت گری کیا ہوتی ہے؟ کسی پہ حملہ آور ہونا۔ فالمغیراتی پھر ٹوٹ پڑنے والے ہیں، غارت ڈالنے والے ہیں، حملہ آور ہونے والے۔ اصل میں حملہ آور ہونے میں وہ بات ہی نہیں ہے جو غارت گری میں ٹوٹ پڑنے پہ ہے، کیونکہ شدت کا احساس دلایا جا رہا ہے ان کے شدید کام کا۔ صبح صبح کے وقت، کیونکہ عربوں کے ہاں عام طور پر غارت گری صبح کے وقت ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت لوگ غفلت کا شکار ہوتے تھے، تو جو قبیلے لوٹ مار کرتے تھے وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے۔ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فَأَثَرْنَ پھر اٹھانے والے بھی ساتھ اس کے، نقع غبار، خاک، گردرہ، یعنی تیز دوڑنے کی وجہ سے جب وہ کسی میدانی زمین سے گزرتے ہیں گھوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ خوب تیز دھول اڑتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کی دوڑ کو کہ جس کے پیچھے غبار کے مرغولے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی تیز ان کی ٹاپوں کی وجہ سے، یعنی اگر وہ پتھر پہ دوڑے تو رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، عام زمین پہ دوڑے تو دھول اڑتی ہے۔ ان کی پوری قوت کے ساتھ ان کے ایکشن اور ان کے کام کو واضح کیا گیا ہے یہاں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فا پھر، وسطنا، وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان۔ وسطنا، وسطا کا معنی ہے درمیان میں گھس جاتے ہیں، پھر گھس جاتے ہیں بھی ساتھ اس کے، جمعہ جماعت میں، گروہ میں، لوگوں کے اندر، فوجوں میں۔ إن الإنسان لربه لكنود ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں گھوڑوں کے کارناموں پر قسم کھائی گئی ہے کہ دیکھو گھوڑے اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہیں۔ انسان گھوڑوں سے کیسے کیسے کام لیتا ہے۔ ایک جانور اپنے مالک کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کہ جب وہ اس کو دوڑاتا ہے تو سرپٹ دوڑتا ہے، اور اتنا دوڑتا ہے کہ ہانپنے لگتا ہے۔ دوڑتے ہوئے ہانپنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی پوری قوت سے دوڑے، اور سانس بھی چڑھ گیا پھر بھی نہیں رک رہا، پھر بھی دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپ ہانپ کے دوڑ رہے ہیں، اور پھر اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ زمین سے چنگاریاں اٹھ رہی ہیں، اور اس کے باوجود نہیں رکتے، پھر بھی دوڑتے جاتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اور جا کے غارت گری ڈالتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور صبح کے وقت یعنی رات کو سوئے نہیں رہتے، بلکہ رات بھر تیاری کر کے جاگ کر صبح سویرے جا کے اپنا کام کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر فوجوں میں اس طرح گھس جاتے ہیں کہ وہ خوب غبار اڑتا ہے، اور وہ اپنا کام پوری دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے مالک کے لیے
انتھک محنت کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے مالک کے ساتھ کیا رویہ کرتا ہے، یہ ہے مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی، یعنی انسان، یا جواب قسم جسے کہنا چاہیے کہ دیکھو انسان کا حال، انسان اپنے مالک کا ناشکرا ہے۔ کنود کا معنی نافرمان، ناشکرا، بخیل، نمک حرام، جو مشکلات کا ہر دم ذکر کرے مگر نعمتوں کا نام بھی نہ لے۔ گھوڑے کو دیکھو اور انسان کو دیکھو، اشرف المخلوقات کیا کرتا ہے، اور اس کے لیے جس کو اللہ نے مسخر کیا وہ کتنا کام کرتا ہے۔ اور جنہوں نے اس کا معنی اونٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں وہ اونٹ مراد ہیں کہ جو حاجیوں کو لے کر دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں گروہ کے گروہ لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جا کے گھس جاتے ہیں، یعنی منی عرفات وغیرہ میں، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور جنہوں نے گھوڑوں کا معنی لیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں اور دن بھر کام کرتے ہیں، اور رات کو بھی کام کرنا پڑے تو نہیں کتراتے، اور پھر صبح سویرے غارت گری کرتے ہیں اور بے خوف و خطر فوجوں میں گھس جاتے ہیں۔ لیکن عام انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو گویا یہاں عام انسان اور ایک غازی کا کمپیریزن کیا گیا ہے۔ جب تک انسان اپنے رب کی خاطر اپنی ساری صلاحیتوں کو نہ لگا دے اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال دے، اس وقت تک شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ دراصل ناشکرا ہے، اس نے وہ نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے۔ کیا سمجھ آیا؟ حکم تو ہمارے لیے ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے، اور کتنا دوڑے؟ جب تک ہانپنے لگے، اور ہانپ کے بھی بیٹھنا نہیں بلکہ پھر بھی دوڑتے جانا ہے، اور پوری قوت لگانی، کیونکہ موریات قدحہ قوت کے اظہار کا نام ہے، یعنی اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ اور پوری قوت کے ساتھ۔ اور پھر صبح کا لفظ، یعنی ایک تو ارلی مارننگ کے کام کی طرف اشارہ ہے کہ صبح سونے میں وقت نہیں گزارنا، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی خاطر رات جاگنی پڑے تو رات بھی جاگنا۔ اور پھر عام طور پر آپ دیکھیے کہ گرد و غبار جو ہوتا ہے وہ اس سے انسان کتنا بھاگتا ہے، یعنی گرد و غبار ایسے حالات ہیں یا ایسا ماحول ہے کہ جس میں انسان کو بہت کوفت ہوتی، لیکن وہ ہر طرح کے ماحول میں سروائیو کرتا ہے۔ اور پھر کسی گروہ کے اندر گھس جانا بے خوف و خطر، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان جان ہتھیلی پہ رکھے، یعنی جان کا بھی رسک لے کر آگے بڑھنا۔ اور جب تک انسان یہ نہ کرے تو کیا ہے؟ وہ ناشکر ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو شکر گزاروں میں شامل کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم بہت شکر کرتے ہیں، لیکن کام کتنا کرتے ہیں؟ عملی شکر کتنا کرتے ہیں؟ یعنی اگر اس کو اپنے اصل معنی میں لیں تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کس میں گزری تھی، چند سالوں کے اندر کتنے غزوات ہوئے تھے، ایک ختم نہیں ہوتا تھا ایک شروع ہو جاتا تھا، ایک ختم نہیں ہوتا تھا ایک شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ جنگ احد کے دن جب شکست ہوئی مسلمانوں کو اور وہ زخموں سے چور تھے، غموں سے چور تھے، اتنے شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اور پھر پتہ چلا کہ دشمن کی فوج پھر لوٹ رہی، پھر بلایا گیا تو اسی حال میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور پھر یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں کہ جب تک آپ موجود تھے تو ان کے جذبے یہ تھے، بعد میں بھی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک جنگ میں جو شاید مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی تھی، تو اس میں ایک انصاری تھے تو ان کو بہت شدید قسم کی چوٹ آئی اور کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور بہت ہی کمزور ہو گئے، اور ایک ان کی سائیڈ جو تھی وہ پوری طرح کام نہیں کر رہی تھی، انہیں خیمے میں لا کے لٹا دیا گیا کہ ان کی مرہم پٹی ہو اور ان کا علاج ہو۔ تو اتنے میں ان کا جو کمانڈر تھا اس نے پکارا یا للانصار، اے انصار، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اتنا سمجھایا گیا کہ آپ کا حال کیا اور آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب مجھے پکار دیا گیا ہے تو کیا میں انصار میں سے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ بیمار ہیں، اللہ نے آپ کو معذور کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ضرورت ہے اور مجھے جانا ہے، اور وہ اس حال میں اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ ہمارا تو ذرا سر درد ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی ایکسکیوز، اپنی جان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنا بھی کچھ حق ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ٹائپ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بولتے رہتے ہیں، یہ سنتے رہتے ہیں، یہ کیا کام ہے؟ یہ بھی کوئی خاص کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک محنت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان صحابہ نے کس طرح جسمانی تکلیفیں اٹھائیں، جسمانی زخم۔ ان کو پتہ تھا ہم جنگ میں جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ کٹیں گے، ہمیں تیر لگیں گے، ہمارا خون نکلے گا، ہماری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود وہ کس طرح، کس جذبے کے ساتھ جاتے تھے۔ اگر ہمیں کو بتائے چلو فلاں جگہ جہاں تمہاری جان جا سکتی ہے، سچ بتائیں ہمیں سے کتنے لوگ اٹھیں گے اور کتنے چلیں گے؟ ہم 100 دفعہ سوچیں گے اچھا جان چلی جائے گی، توبہ توبہ، ہم تو وہ راہ نہ لیں جہاں جان جانے کی بات ہو۔
ہماری قربانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کچھ نہ کر کے بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ زندگی کا ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں اور آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ بہت کچھ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جو جو آپ کا وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ کی صحت اور آپ کی بہت ساری چیزیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، آپ کی نظر، آپ کی سننے کی صلاحیت، آپ کے بولنے کی، آپ کے چلنے کی، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، جو بھی اللہ نے طاقت کا وقت دیا ہے اس کا خاص طور پر صحیح استعمال ہونا ضروری ہے. کہتے ہیں نا کہ جوانی کے بارے میں الگ سوال ہوگا، یعنی قیامت کے دن انسان سے جو پوچھا جائے گا اس میں جوانی کا سوال الگ ہوگا کہ تم نے جوانی میں کیا کیا، کیونکہ بہت انرجیز ہوتی ہے نا، انسان کام کر کر کے بھی نہیں تھکتا. اور ویسے بھی ایک ایک دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کوئی معلوم نہیں کہ کل کیا ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ والعادیات، اور میں جب اس کو ہمیشہ پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں مؤنث کا صیغہ ہے، اسے میرے لیے تو بہت ہی سبق ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کنود کیوں ہے، آگے اس کا سبب بتایا جائے گا. پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انہ علی ذالک لشہید، اور بے شک وہ البتہ اس پہ گواہ ہے، دیکھنے والا ہے. وہ کون؟ ایک تو یہی کہا گیا کہ یہ انسان جو ناشکرا ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کیا ناشکریاں کرتا ہے، کہاں کہاں اللہ کا حق مارتا ہے، کہاں اپنی کوششوں میں کمی کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون دوڑنے والا ہے اس کے راستے میں اور کون ناشکری کرنے والا ہے، کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ یعنی انسان لحب الخیری، مال کی محبت میں، لشدید البتہ بہت سخت ہے. یہ جو مال کی محبت ہے اور دنیا کی محبت ہے، یہ اتنی کوٹ کوٹ کے انسان کے اندر بھری ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے. اس وجہ سے وہ اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلتا، اس وجہ سے اس کی دین کی خاطر کی جانے والی بھاگ دوڑ کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ دنیا اس کے سامنے ہے. دنیا کے لیے محنت کرتے وقت وہ نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں گھوڑے نہ صحیح تو فراٹے بھرتی گاڑیاں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی تو گھوڑوں کی طرح ہی ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہی دوڑ رہی ہیں سڑکوں پر. لیکن کس چیز کے لیے دوڑ رہی ہیں؟ لوگ ایک ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر، دو دو گھنٹے کی ڈرائیو پر اپنی جاب کے لیے، کام کے لیے بخوشی چلے جاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کام ملا. اچھی جاب ملے تو ایک سے دوسری جگہ چاہے ڈبل سفر کرنا پڑے کرتے ہیں نا، گھر چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے چلے جاتے ہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، بیوی بچے سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن دین کی خاطر کتنے لوگ ایسی قربانیاں کر رہے ہیں کہ جو سب کو چھوڑ کے نکل جائیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیونکہ مال کی محبت انسان کو ہلنے نہیں دیتی، اور مال جو ہے وہ باقی تمام چیزوں میں انسان کو مادی چیزوں میں پیارا ہوتا ہے، تو اس لیے مال کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ورنہ تو کوئی بھی چیز جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ سب چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں. اور مال کی محبت کے بارے میں سورۃ الفجر میں بھی آپ نے پڑھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طبقے کے لوگ، ہر عمر کے لوگ، ہر نسل اور ہر رنگ اور ہر جنس کے لوگ اس کمزوری کا شکار ہیں، الا ماشاء اللہ. کوئی مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، مال کی محبت اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کوئی دین پہ ہو یا دنیا پہ ہو، ہر بندے کے اندر کسی نہ کسی درجے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس مشکل میں مبتلا ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، یعنی لیولز ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ جو خیر کا لفظ ہے مال کے لیے کئی جگہ پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہاں خیر سے مراد نیکی نہیں ہے، کیونکہ عام انسان نیکیوں کے حریص اتنے نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ مال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. افلا يعلم، کیا پھر وہ نہیں جانتا، یعنی اس کو یقین نہیں، یا علم سے مراد یقین ہے، کیا اس کو یقین نہیں؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. اور بعثر کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بَعْثِرَتْ پیچھے آ چکا ہے نا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا قبروں کو.
کہ جب الٹ پلٹ کر کے جو کچھ قبروں کے اندر ہے ذرہ ذرہ سب نکال لیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو بھی سینوں کے اندر ہے. حصلہ کا لفظ ہے نا، حصل یحصل تحصیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھلکے سے گودا اور مغز نکال لینا. جیسے آپ بادام توڑ کے اس کے اندر سے چیز نکالتے ہیں نا، یہ کسی بھی چیز کے اندر کی چیز، اس کے لیے لفظ حصلہ آتا ہے. ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہے وہ نکال کے باہر کیا جائے گا. سینوں کے اندر کیا ہے؟ انسان کے ارادے، نیتیں، اس کے موٹیوز. بعض ارادے اور بعض نیتیں انسان کی سامنے ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، اس کے عمل میں جھلک رہی ہوتی ہیں، اور بعض ہڈن موٹیوز ہوتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے مقاصد ہوتے ہیں. وہ کچھ نہیں ظاہر کرتا کسی اور پر کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثلاً ایک شخص دین کے لبادے میں دنیا مقصود رکھتا ہو، اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن اس نے دین کا لبادہ کیوں اوڑھا؟ تاکہ وہ دنیا کما سکے، مال کما سکے. لیکن اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. کل قیامت کے دن انسان کی جو اصل نیت ہوگی نا، اصل ارادہ ہوگا، اصل چیز جو اندر کی ہوگی وہ باہر لائی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر اعمال کا وزن ہوگا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، یعنی ما فی الصدور میں دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھی نیتیں اور اچھے ارادے، ان کو بھی نکال لیا جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان اگر کسی اچھی نیت پر عمل نہ بھی کر سکا تو اس پر ہی اس کو اجر دیا جائے گا. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے بظاہر اچھا کام کیا لیکن نیت اچھی نہیں تھی تو اس پر اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. تو نیت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا. رب تو آج بھی باخبر ہے، تو اس دن باخبر ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی بدلہ دینے والا ہوگا. جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کی خبر لے کے، اس کا حال معلوم کر کے، اس کے مطابق اس کو دے دے گا جو وہ اس کو چاہیے ہوگا. جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا آخرت کی کہ آرام کی جگہ وہ ہے، گھر وہ ہے، تو اس کے لیے پھر یہ چیز مشکل نہیں ہوتی. یہ ان کے لیے مشکل ہے جو دنیا کو دل لگانے کی جگہ سمجھ کر، دنیا کو گھر بنا کر اس میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. وہ کام جو ان کو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہ ان کے لیے سب سے پسندیدہ ترین کام ہوتا ہے. ان کا آرام بھی اسی میں ہوتا ہے. اس صورت کو اور پچھلی صورت کو ملا کر دیکھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال اور قوت جو ہے اس کی، یعنی جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، وہ سب لگا کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی وہ اس کا بندہ ہے اور واقعی اس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خاطر ہر چیز قربان کر سکتا ہے. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ القارعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. سورۃ القارعہ. قارعہ صفت ہے قیامت کی. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی وصفی نام، صفاتی نام ہے قیامت کا. مراد ہے عظیم حادثہ. ایک رکوع ہے، 11 آیات ہے، 36 کلمات اور 152 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی. قرعن کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، کسی عصا یا ڈنڈے وغیرہ کو کسی چیز پہ مار کے آواز نکالنا. دو چیزوں کا آپس میں اتنی شدت سے ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو. جیسے ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اور پہاڑ ٹکرائیں گے اور مختلف چیزیں قیامت کے دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپس میں ٹکرا جائیں گی. اور اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے مصیبت اور آفت کے لیے بھی آیا ہے. بلا، حادثہ، ایکسیڈنٹ. کبھی آپ نے کسی کار ایکسیڈنٹ کا مشاہدہ کیا ہوگا، کتنی زور کی آواز ہوتی ہے، بہت شدید قسم کا دھماکہ ہوتا ہے. اور کیا ہے، دو کاریں ٹکرائی ہیں، اور کہاں یہ کہ ہر چیز ہی ٹکرا جائے، کس قدر چیخ پکار ہوگی، کیسا ہنگامہ ہوگا، کیسی بلا ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں قیامت کے لیے اس وزن پر کئی ایک نام بتائے گئے ہیں قیامت کے. مثلا الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، الواقعہ، العازفہ، اور یہاں ہے القارعہ. القارعہ تو ما القارعہ، کیا ہے قارعہ؟
عام طور پر آپ دیکھیں کہ جب ایسا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے فوراً بعد وما ادراک آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر 3 دفعہ آیا ہے، جیسے الحاقہ کے وقت آیا تھا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو یہاں بھی القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، القارعہ کھڑکھڑا دینے والی، ملقارعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک ملقارعہ اور کیا چیز بتایا تجھ کو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. پھر اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ قارعہ دراصل ایک دن ہے، یوم القیامہ. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے انسان پروانوں کی طرح. فراش، فراشت ان کی جمع، پتنگوں اور ٹڈیوں کے لیے بھی آتا ہے. انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے. ویسے بھی ہم نے پڑھا نا کہ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، دوسری جگہ ان کو ٹڈیاں بولا گیا. اچھا پتنگوں کی کیا صفت ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے برسات کے موسم میں روشنی کے قریب پتنگے دیکھے ہوں گے. ایک تو یہ کہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تیسرے یہ کہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ادھر 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 ادھر، یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک گھبراہٹ کی سی علامت ہوتی. تو اس دن انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ پتنگوں کی طرح ہوں گے. اور ویسے بھی فراشتن جو ہے وہ ہلکے انسان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کا کوئی وزن نہ ہو. اچھا اس طرح ٹڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسے اچھل کودی کر رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ٹڈیاں اگر ایک جگہ پر ہوں تو انسان بھی قبروں سے نکل کر مدہوش ہوں گے اور ان کا حال خراب ہوگا. اور اسی لیے پیچھے جب زلزلہ کا ذکر آیا تو وہ کہیں گے وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی ہوگی اور ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا اور کوئی کسی کی خبر نہ لے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. ایسے ہی موقع کا سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا حتیٰ کہ میں بھی تم کو یاد نہیں رکھوں گا. 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر کوئی بھٹکا پھر رہا ہوگا اپنی فکر میں. وہ کون سے اوقات ہوں گے؟ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور جب تولے جا رہے ہوں گے. تو ایک کو اپنی فکر ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. مبثوث کا لفظ ہے نا بث یبث سے، وبث فیہا من کل دابہ، تو مفعول کے وزن پر. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. جبال جبل کی جمع اور عہن ریشم یا روئی کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں میں ہو، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں تو ظاہر ہے جب پہاڑ دھول بنیں گے تو دھول کے رنگ بھی فرق ہوں گے. اور منفوش نفشہ سے دھنکا ہوا. انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. کبھی آپ نے کسی چیز کو ایسے ہاتھ مار کے یوں بکھیرا ہوگا. اسی طرح رات کو جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بھی آتا ہے. اب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ گیا تھا، اس میں بھیڑیں جو تھی وہ جو پھیل گئی تھی کھیت کے اندر، ان کے لیے بھی لفظ آیا نفش، غنم القوم. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح مرغولے بن کے ہوا میں بکھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ پریشان ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان بھی پتنگے بنے ہوئے ہیں اور پہاڑ بھی بکھرے ہوئے ہیں. کیا حال ہوگا؟ کبھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو اس کے جو کاغذ بکھرتے ہیں اور ادھر ادھر چیزیں بکھرتی ہیں اور انسان پٹخے جا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہی حال ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر جائے گی. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو لیکن جس کے بھاری ہو گئے اوزان اس کے. موازین یہاں جمع آیا ہے، میزان کی جمع ہے یا موزون کی، وزن سے. جس کے موازین بھاری ہو گئے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک میزان نہیں ہوگا، کئی ایک ہوں گے. موازین ہے نا جمع. اب یہ موازین کیا ہے؟ کیا چیز تولی جائے گی؟ کس کس چیز کا تول ہوگا؟ کیا کیا چیز تولی جا رہی ہوگی؟ 3 چیزیں تولی جائیں گی. انسان تولے جائیں گے، صحیفے تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ 3 چیزیں تولی جائیں گی؟ اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا نا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ کیا تولا جائے گا؟ جو ہمارے بول ہیں، باتیں ہیں،
کام ہیں، یعنی اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ یہاں تو موازین کا لفظ ہے۔ پھر دوسری چیز صحیفے، یعنی انسان کے اعمال جس پہ لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا؟ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ بطاقہ یا وہ کارڈ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ میزان میں رکھا جائے گا تو اس سے میزان جھک جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ لکھا گیا ہوگا وہ بھی تولے جائیں گے، اور خود انسان تولا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی حدیث یاد ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا، اس کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھی تو کچھ لوگ ان پہ ہنس پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ اعمال نامے میں وزنی ہوں گی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں استقامت والے ہیں، خواہ جسمانی طور پہ کمزور تھے اور وہ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے سے اڑ جائیں گے۔ تو یہ ہیں موازین، موزون ہے، یعنی جو چیز تولی جائے گی۔ تو کیا کیا تولا جائے گا؟ ایک نہیں کئی چیزیں۔ دیکھیں کہ جب کسی انسان کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وزن کتنا ہے، ہائٹ کتنی ہے، ویٹ کتنا ہے، بلڈ ٹیسٹ اور باقی چیزوں کے بھی ٹیسٹ۔ تو اس سارے کو ٹیسٹ کر کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کی صحت کی حالت کیا ہے، یہ بیمار ہے، یہ صحت مند ہے۔ تو یہ جائزہ لینے کے پیمانے ہیں نا، ویسے خون میں کس چیز کی مقدار کتنی ہے، کس سے ناپا جاتا ہے، کس سے تولا جاتا ہے۔ اس کو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جب ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کولیسٹرول اتنا ہے، فلاں چیز اتنی ہے، اور وہ پوائنٹس تک میں بتاتے ہیں اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہے کوئی ذریعہ تولنے کا؟ اس کو یورین میں اتنے پس سیلز ہیں، کہاں سے پتہ چلا لیتے ہیں؟ کوئی ہے نا پیمانے؟ دنیا میں بھی آپ دیکھیں چیزوں کو ناپنے، تولنے، جائزہ لینے کے ایک نہیں کئی پیمانے ہیں۔ تو اس وقت جو میں آپ کی توجہ کرا رہی ہوں نا، وہ لفظ ہے موازین، کہ جس کے موازین بھاری ہو گئے، ان کا ویٹ زیادہ ہو گیا۔ دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی موٹا تازہ ہو، اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں، کوئی وزن نہیں، اللہ کے یہاں وہ ہلکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کمزور سے کمزور ہے لیکن اس کے عمل اچھے ہیں تو اس کا وزن بھی زیادہ ہے وہاں۔ اسی طرح جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ جس چیز میں ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو بھی تول دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو عالم ہے اس کے قلم کی سیاہی، اور جو شہید ہے اس کا خون، وہ بھی تولا جائے گا۔ قربانی کے جانوروں کے جو سینگ ہیں اور ان کے جو کھال ہیں، بال ہیں، وہ سارے بھی کیا ہوں گے؟ گنے تولے جائیں گے وہاں۔ تو ہم جب پیمانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایسے ویگ سی بات سوچتے ہیں، اچھا بس وہ تول ہوگا، وہ ایسی، جیسے کبھی آپ اگر کسی شوگر مل کے باہر کھڑے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرک کے ٹرک تول لیے جاتے ہیں نا، جیسے ٹرک کے اوپر گنا لدا ہوتا ہے نا تو اس سمیت جا کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو تول لیتے ہیں، پھر اس کو ان لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرک کو تول کے اس میں سے مائنس کر لیتے ہیں، اس کا وزن اتنا ہے۔ جو ہم بولتے ہیں نا تو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، وہ جو بھی چیز ہے ان کی لکھنے کی، تو اس کو جب اس سمیت رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بولا ہوا بول بھی اور لکھا ہوا جو فرشتوں کا لکھا ہوگا وہ بھی ساتھ رکھ دیا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، اصلیت تو اللہ کو پتا ہے، ہم تو صرف ان معلومات کو سامنے رکھ کے کچھ ایک پکچر بناتے ہیں کہ جو ہمیں ادھر ادھر سے اکٹھی کی بھی ہوتی ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو پچھلوں کو وائپ آؤٹ کر دیں گے، غلط وصیت ہے، غلط کوئی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی ہدایت کو کوئی بھی بندوبست کر دے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن کی طرف تو نہیں ہوتے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، تو کون بتایا ہمیں؟ یہ جو بار بار آتا ہے نا، ما ادراکا، کیا چیز بتائے تجھ کو؟ یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں شاید آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ فرشتے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو لے گئے ہیں اور جہنم کی طرف لے گئے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے حضرت حفصہ کو بتایا، ان کا کہ پوچھ کر دو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب کی تعبیر۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہے عبداللہ اگر رات کو جاگا کرے۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ شاید 80 ایئرس کے ہو کے فوت ہوئے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے پھر اپنے تہجد قضا نہیں ہونے دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرح سے اشارہ کیا کہ تمہیں اس نیکی کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وحی کا آنا تو بند ہو گیا، لیکن جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی اب انسانوں کے پاس صرف مبشرات ہی ہیں کہ انسان کو کسی خواب کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اس کو کوئی ایسی بات اس کے دل میں ڈال دی جائے کہ وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، دل پسند زندگی۔ عیش کا مطلب زندگی ہوتا ہے، عاشا یعیش عیش، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جس پہ وہ راضی ہو جائے گا۔ راضیتاً کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونے والا، یعنی جس زندگی سے وہ راضی ہوگا۔
جیسے آتا ہے نا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اور جنت کے جو داروغہ ہوں گے یا جنت کے جو گارڈز ہوں گے وہ بھی ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ بالکل ایسے نہیں کہ جیسے ہم کبھی کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیو اے نائس ڈے، تو اسی طرح وہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو کہیں گے ہیو اے نائس ڈے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر زندگی جو ہے بہت اچھی طرح گزارو، خوش رہو، آباد رہو، فی عیشۃ راضیہ، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ان کو ملے گا اس پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کی ماں ہاویہ ہوگی۔ کا مطلب ہوتا ہے اصل، جڑ، بنیاد، یعنی وہی ان کا مقدر تھی وہیں وہ پلٹیں گے۔ اور ہاویہ کا لفظ ہے نا وہ گڑھے کے لیے آتا ہے، گہری کھائی، گہرا گڑھا۔ اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، یعنی جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہا تو وہ اس گڑھے میں جا کے گرے گا، وہی اس کے لائق ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ حما سے، حامی کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو، مدافعت کرنے والے کو، یعنی وہ صرف کھائی نہیں ہوگی، صرف گڑا نہیں ہوگا، بلکہ آگ سے بھرا ہوا گڑا ہوگا۔ صرف ایک جگہ پتا نا وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی پسند سے جیتا ہے، کل قیامت کا دن اللہ کی پسند کے مطابق ہوگا کہ جو وہ بندے کو دینا چاہے۔ دنیا میں انسان کے ظاہری اعمال کا وزن ہوتا ہے، یا ہمارے اپنے پیمانے ہیں، کسی کی بات کو یا کس بات کو ہم وزن دیتے ہیں۔ کل صرف ان باتوں کا وزن ہوگا جو اللہ کی پسندیدہ ہوں گی۔ دنیا میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، وہاں باطن بھی دیکھا جائے گا، لہٰذا وہاں جو کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے، اور جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے اس تکلیف دہ کھڈے میں جا گرے گا۔ یہ جو آگ کی شدت ہے اس کے بارے میں آپ احادیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نارن حامیہ کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے زیادہ ہوگی۔ یعنی اگر جہنم کی آگ کو 70 درجوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا کی آگ اس میں سے صرف 1 درجہ ہے، 1 پارٹ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، 1 سانس گرمی میں اور 1 سانس سردی میں، کیونکہ جہنم جو ہے اس کا ایک حصہ شدید ٹھنڈا بھی ہے نا۔ تو دنیا میں جو گرمی کا احساس انسان کو ہوتا ہے یہ صرف اس کی سانس کا اثر ہے، اور سردی کا جو ہوتا ہے یہ صرف اس کی سانس کا اثر ہے۔ تو خود کیا ہوگی، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی نا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور شدید گرمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فیح جہنم کہا، یعنی جہنم کی بھاپ کا حصہ۔ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر دنیا کی دوڑ کے بارے میں۔ ایک ہے اللہ کے راستے کی دوڑ اور ایک ہے دنیا کی دوڑ۔ اللہ کے راستے کی دوڑ کو سورۃ العادیات میں بیان کیا گیا، والعادیات ضبحا، اور دوسری طرف دنیا کے لیے دوڑنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔ اس سورت کے بھی مکی مدنی ہونے کا اختلاف ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں، 28 کلمات ہیں اور 120 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم غافل کر دیا تم کو، التکاثر زیادہ طلبی نے، بہتات نے۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ ضروری چیز سے غافل رکھنا، اور تکاثر مال اور اولاد کی کثرت کے لیے باہم جھگڑنا اور فخر کرنا۔ اور تکاثر میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا یہ کہ مقابلے میں حاصل کرے۔ پہلا کیا ہے؟ زیادہ کی طلب، زیادہ مل جائے، اچھا مل گیا، اب کیا ہوتا ہے انسان کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا تو مجھے اتنا چاہیے، یعنی زیادہ میں مقابلہ کرے زیادہ پانے کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ زیادہ پا کر ایک دوسرے پہ فخر جتائے۔ تکاثر میں یہ 3 چیزیں آتی۔
کثرت کی طلب بھی، مقابلے کی بات بھی، اور فخر جتانے کی بھی۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے تم کو غافل کر رکھا ہے۔ اللہ کا لفظ کس سے ہے؟ لہو سے، اور لہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشے کے طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو زیادہ اہم مقصد سے غافل کر دے اور گھٹیا میں مشغول رکھے۔ کم تر درجے کی چیز میں انسان کا مشغول ہونا اور زیادہ اہم چیز کو بھول جانا۔ اور تکاثر تفاعل کے وزن پر، یہ تکاثر کس چیز میں؟ صرف مال میں نہیں، دنیا کی ہر چیز میں کثرت کی خواہش، ایکسٹریمز پہ جانا، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ شہرت ہو، اسباب لذت ہوں، وسائل ہوں، قوت ہو، مرتبہ اور مقام اور جاہ ہو، علم ہو، سوائے وہ علم جو نفع مند ہو، کیونکہ اس کے لیے تو کیا دعا کی گئی کہ کسی حد پہ نہ رکو، کیا کہو؟ ربی زدنی علما، اور زیادہ دے اور ملے۔ لیکن ایسا علم جو نقصان دہ ہو اور پھر انسان اس میں آگے بڑھتا چلا جائے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اکثر بھولا رہتا ہے کہ دنیا کے اسباب کو زیادہ جمع کرنا، دنیا کا مال زیادہ سمیٹنا، دنیا کی نعمتوں اور رونقوں کے پیچھے زیادہ بھاگنا انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کا کام بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اللہ کے ہاں جواب دہ بناتا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھا قبروں کو۔ مقابر مقبرہ کی جمع، یعنی تمہاری یہ دوڑ لگی رہی یہاں تک کہ مرنے کا وقت آ گیا، اور اسی دوڑ میں مر گئے تم، اور جو کمایا تھا وہ کہاں گیا؟ پیچھے چھوڑ دیا۔ انسان کی اس خواہش کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ایک اور حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو اپنے آگے کے لیے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا، ہرگز نہیں۔ کلا جو ہے یہ حرف ردع، ردع کہتے ڈانٹ کو، ڈانٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جھڑکی ہے کیا کہ سٹاپ اٹ، مت بھاگو دنیا کے لیے، اتنا چھوڑ کے جانا ہے اس کو۔ تکاثر ٹھیک نہیں ہے، تکاثر درست نہیں ہے جب تک کہ وہ خیر کے لیے نہ ہو، کیونکہ فاستبقوا الخیرات، خیر اور بھلائیوں اور آخرت کے لیے دوڑو۔ ففروا الی اللہ، اور اگر تم باز نہیں آتے تو دیکھنا کہ پھر کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ کیا چیز؟ تکاثر کا انجام، نتیجہ، کہ جس چیز میں تم پڑے ہوئے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کب؟ جلد سے کیا مراد ہے؟ موت، موت کے آتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے ہوتے یقین کے علم کو، یعنی تمہیں حقیقی بات پتہ ہوتی کہ دنیا کے مال کی اور دنیا کی کثرت کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں تک جو آیت تھی نا، آیت 5 تک، یہ پچھلی بات سے متعلق ہے، تکاثر سے متعلق ہے کہ ان قریب تم جان لوگے، کاش تم جان لو علم یقینی، یعنی موت سے پہلے دنیا میں ہی تم کو پتہ چل جائے، تمہیں یقین آ جائے۔ جیسے آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور کاش تم کو پتہ چل جائے کیا کہ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اور کاش تم کو یقین آ جائے کیا کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ جب وہاں آنکھ کھلے گی کہ جو پیچھے چھوڑا ہے وہ تو ایک کھیل تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب اور لہو، وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا
ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. دونوں چیزیں ہیں وہاں. دیکھنا یہ کہ تم کس کے لیے بھاگ رہے، تمہاری کوشش کیا ہے. پھر فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ ایک نئی بات ہے، الگ بات ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو، بھڑکتی آگ کو. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور آل فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. مرتے ہی انسان کو دکھا دیا جاتا ہے کیا؟ الجحیم. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. آج ہم کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ امیجنیشن کی آنکھ سے. لیکن اس دن یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اور یہ سب دیکھیں گے، مومن کافر سب دیکھیں گے. لیکن مومن کا دیکھنا کیا ہوگا؟ بس ایک جھلک دیکھیں گے اور آگے نکل جائیں گے. لیکن کافر تو پھر سوچیں گے کہ اب اسی میں جا کے پڑھنا، یہی ہمارا گھر ہے. اب دیکھیں کہ جہنم کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. کتنی بڑی بلا ہوگی کہ جس کا صرف دیکھنا وہ اتنی ہیبت پیدا کر دے گا، اتنا ہول اور اتنا خوف بندوں کے اندر پیدا کر دے گا کہ اگر دنیا میں واقعی کوئی اس کو اپنے امیجنیشن میں بھی دیکھے تو غلط کاموں سے خود بخود دور بھاگے. لیکن آج ہم نہیں دیکھتے. کہا کہ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، وہاں یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. لیکن وہ جو واقعی یقین رکھتے ہو دنیا میں اس پر، جو صحابہ کرام، تو ان کے لیے دنیا بہت حقیر ہو گئی تھی. ان کی ساری کوششیں آخرت اورینٹڈ تھی، ان کا رخ بدل گیا تھا. ہمارا ابھی تک پیراڈائم شفٹ نہیں ہوا، ہمارا ابھی مرکز کچھ اور ہے. اسی لیے ہماری کوششیں اسی کے لیے ہیں جو زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں. تسألن کا مطلب یہاں صرف سوال کرنا نہیں ہے، اس سے مراد حساب کتاب کرنا اور اس کے انجام تک پہنچانا، جزا سزا دینا. یعنی پوچھ پڑتال بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی دکھایا جائے گا. یہ کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا؟ انسان کو کیا کچھ ملا ہے؟ کون کون سی نعمتیں ہمارے پاس؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی ملا سبھی نعمت ہے، سب اللہ کی طرف سے. کتنا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور پھر یہ صرف دنیا کی نعمتیں نہیں، دین بھی نعمت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور پھر دین کی خاطر جو محبت ہے آپس میں، یہ بھی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. حقیقی دین یا دین کی سمجھ انسانوں کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ باہم الفت. جسے دین سے محبت ہوتی ہے اسے دین والوں سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کی باقی نعمتیں، مثلا ہمارا جسم، أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا لَتُسْأَلُنَّ. ان سب چیزوں کا سوال ہے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگتے تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے نعمتوں کا حق کتنا ادا کیا، آپ نے کیا کوششیں کی ہیں، آپ کو اپنی کوشش نظر آئے گی. اور یہ جہاں تک نعمتوں کا سوال کا تعلق ہے تو کن نعمتوں کا؟ سب نعمتوں کا. حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کو تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی پلایا. آپ نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ ان نعمتوں کو پا کر کیا، کتنا شکر ادا کیا، کہاں استعمال کیا، کہاں لگایا، دوڑ کدھر کو تھی، جس نے دیا اس کو بھی یاد رکھا یا نہیں. ہم سب کتنی کوششیں کرتے ہیں، کیا کوششیں کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لیں، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر چکے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اپنی کوششوں پر راضی ہو جاتے. اصل چیز جو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی ہے نا، کہ اپنی کوشش پر راضی نہ ہو کے بیٹھا کریں. بہت کچھ کر لیے، کبھی مطمئن نہ ہو، کبھی اس کو زیادہ نہ سمجھیں.
یعنی خیر اور بھلائی کے لیے کی جانے والی کوششیں جو ہیں ان میں ہمیشہ زیادہ کے حریص رہیں. لیکن وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے سورۃ العادیات کا بھی یہی موضوع ہے. وہاں بھی دوڑ ہے ایک خاص چیز کی، اور یہاں بھی دوڑ ہے. وہاں دوڑ خیر کے لیے اور یہاں دوڑ دنیا کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم جس بھی چیز کے زیادہ ہونے کی طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ خواہ مال کی بہتات ہو، خواہ کسی بھی اور چیز کے اکٹھا کرنے یا جمع کرنے کا شوق ہو. ہمیں سے ہر ایک سوچے کہ اس کو کیا سمیٹنے کا شوق ہے، وہ کیا اکٹھا کر رہا ہے. کسی کو کپڑے اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو برتنوں کا، کسی کو ڈیکوریشن پیس کا، کسی کو کسی چیز کا، زیور کا، طرح طرح کے سیٹ جمع کرنے کا، اور طرح طرح کے پرس، جوتے، اور میوزک سی ڈیز اور اینٹیک جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کاسمیٹکس. یعنی بے مقصد طور پر بعض اوقات چیزیں اکٹھی کی چلی جاتی. اور کسی کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. سورۃ العصر. سورۃ العصر سورۃ الشرح کے بعد نازل ہوئی. 3 آیات ہیں، 14 کلمات اور 68 حروف ہیں. عصر کا معنی ہے عصر کا وقت، یعنی دن کا آخری حصہ، یا پھر اس کا معنی زمانہ، وقت. اس سورت کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن کی ضرورت نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے ایک اس سورت کا سمجھ لینا بھی کافی ہے. یا اگر کسی کو یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ سورت سمجھ آ گئی، تو گویا اس نے زندگی کی حقیقت پا لی. امام رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ اس شخص پہ رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے. یعنی میری برف پگھل رہی ہے، مجھ پہ رحم کرو، مجھ سے خرید لو. اور بار بار یہ پکار دے رہا تھا، بار بار یہی لفظ دہرا رہا تھا. تو اس کی اس پکار کو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر انسان اپنی عمر کو صحیح کاموں میں نہ لگائے تو یہی اس کے لیے خسارہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں نقصان اور خسارے کا اصل مفہوم بتاتی ہے کہ نقصان کس چیز کا نام ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی. اور عصر سے مراد یا تو دن کا آخری حصہ ہے، اور دن کے آخری حصے میں چونکہ دن کے جانے کا احساس ہوتا ہے، وقت کے گزرنے کا، اور اس وقت کی ویسے بھی اہمیت ہے نماز عصر کی وجہ سے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا وعید ہے. کسی کو یاد ہے؟ صرف نماز عصر کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کا گھر اور گھر والے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. یعنی اس گھر پر ایسا حادثہ گزرے کہ جس کی بنا پر نہ بال بچے بچے اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز بچے، یعنی کچھ بھی نہ رہے اس کا. تو اس سے بھی عصر کے وقت کی اہمیت اور نماز عصر کی اہمیت سے سمجھ آ سکتی ہے. اور دوسرا معنی اس کا الدہر لیا گیا ہے، یا زمانہ یا وقت. تو وقت بھی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نقصان یا کمی کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ خسارے کا مطلب ہوتا ہے نقصان، اور نقصان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی ہونا. تو یہاں پر عصر کی قسم کھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، اور الانسان یعنی تمام انسان، لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. یہ نہیں کہا کہ ان الانسان لخاسر، کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، بلکہ کیا کہا گیا کہ انسان نقصان میں پڑ چکا ہے. یعنی جو شخص دنیا میں آتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. ہر گزرنے والا لمحہ بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ انسان بڑا ہو رہا ہے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ کمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. کچھ اور کم ہو یا نہ ہو، اس کا وقت عمل کم ہو رہا ہوتا ہے.
اس کی مہلت کم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے، اور زندگی کے ساتھ ہی باقی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر کسی کے پاس زندگی نہ رہے تو گویا کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بچا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر انسان پھر تمام انسان ہے، اول سے آخر تک، آدم سے یعنی اول سے آخری انسان تک، سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، ایک ہی بات ہے، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے کہ سب کے سب انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، کمی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، اس نقصان سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں. تو کوئی شخص اپنی زندگی کے جس دن ایمان لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو گویا وہ خسارے سے نکل آتا ہے. اور پھر ایمان کے بعد وعمل الصالحات، وہ نیک عمل کرے. تو زندگی کا بہتر استعمال اور نیک کاموں میں استعمال اسے خسارے سے بچاتا ہے. گویا وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ استعمال کر رہا ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، کبھی کہتے ہیں وقت بچاؤ، لیکن صرف ضائع نہ کرنا اور بچانا کافی نہیں جب تک وقت استعمال نہ کیا جائے، کسی نہ کسی اچھے کام میں اس کو لگایا نہ جائے. کسی بھی چیز کو بچا کے رکھنے سے تو بات نہیں بنتی، اور وقت تو کبھی بچتا ہی نہیں، آپ جتنا چاہے بچائیں، یا وہ ضائع ہوگا یا وہ استعمال ہوگا. جو استعمال نہیں کر رہا وہ ضائع کر رہا ہے. اور استعمال کرنے والا کیسے استعمال کرتا ہے؟ عمل الصالحات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ. تو نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ جو نیک کام کرے. اور پھر خاص طور پر دو چیزوں کا دھیان رکھے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، صبر کی وصیت کریں. وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ دوسرے کو بتانا. عام طور پر مرتے وقت انسان اپنی وصیت کرتا ہے، تو وہ مرنے کے قریب کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کروشل ہوتا ہے، اور اس میں جانے والے کی ایک ایک بات کو بہت توجہ اور دھیان سے سنا جاتا ہے، کیونکہ اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور مرنے سے پہلے انسان جو کچھ اپنے مال اولاد کے بارے میں لکھ کر جاتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ کاغذ بہت اہم کاغذ ہوتا ہے. تو وصیت میں تاکید بھی ہے اور وصیت میں بات کی اہمیت بھی ہے. یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر جو ہے، اس میں حق اور صبر کی تاکید اور اس کی اہمیت کا بیان ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنے کی اہمیت کا بیان ہے. تو جو لوگ یہ تین کام کریں، ایمان، عمل صالح اور تواصی کا، وہی لوگ نقصان سے بچے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک نہیں کرتا یا دو کام نہیں کرتے یا تین نہیں کرتے، تو جتنا جتنا کوئی کمی کرتا ہے اتنا اتنا اپنا نقصان کرتا ہے. اب اس میں خاص طور پر نقصان سے بچنے کا جو فارمولا بتایا گیا اس میں پہلی چیز ایمان ہے. تو ایمان کی تفصیل جو ہے وہ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وتؤمنوا، اور تم ایمان لاؤ بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر. تو اللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت اور تقدیر، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے. اور اگر ان میں سے کوئی شخص کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا. یعنی ان تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے. تو اللہ کو ماننا، اس کو رب ماننا، اس کو معبود ماننا، اور اس کے اسماء اور صفات کو ماننا، اللہ پر ایمان ہے. ملائکہ پر ایمان جو ہے تو اس میں جن جن ملائکہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام بتا دیے، جیسے جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور پھر جہنم کے داروغہ مالک اور جنت کا داروغہ رضوان، اور اسی طرح باقی ملائکہ جن کے نام ہیں اور جن کے نام نہیں بھی لیے گئے، ان سب کو ماننا ضروری ہے. کیونکہ ملائکہ کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اور نہ صرف یہ کہ عبادت میں بلکہ اور دیگر کاموں میں بھی جو اللہ نے ان کو سونپے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، تو ان پر ایمان ضروری ہے. پھر وکتبہ،
جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ان سب پر ایمان، ورسلی اور تمام رسولوں پر ایمان، کیونکہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور انسان نقصان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر الیوم الآخر، تو الیوم الآخر کب سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کی موت سے، یعنی موت سے لے کر ما بعد الموت جتنے بھی مرحلے ہیں اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے ان سب چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، مثلا کہ میں منکر نکیر کا انکاری ہوں، یا یہ کہ میں حشر کو نہیں مانتا، یا یہ کہ میں جنت کو نہیں مانتا یا دوزخ کو نہیں مانتا، تو کسی بھی ایک چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ اور پھر قدر یعنی تقدیر پر ایمان، کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ماننا بہت ضروری ہے۔ تو تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ تو خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، کلیہ ایمان، جزوی ایمان نہیں۔ نمبر 2 کہ انسان کا یہ ایمان شک سے خالی ہو۔ ایک شخص ہوتا ہے ماننے والا اور ایک ہوتا ہے نہ ماننے والا اور ایک ہوتا ہے شک کرنے والا۔ تو مومن کون ہے؟ جس کا ایمان کیسا ہو؟ ہر شک سے بالا، بالکل ایسے ہی جیسے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ سچ ہی کہا ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہوگا۔ یعنی بغیر کسی کمپلیکس کے، بغیر کسی دل کی تنگی کے اور کسی شک و شبہ کے انسان یقین کرے جو بھی اللہ اور اس کا رسول بتائے، جو قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کیسا ایمان؟ جو شک کے منافی ہو، جس میں شک نہ ہو۔ تو خالص ایمان جو شک سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہوتا ہے؟ جو انکار کر دے، یا تو کسی ایک چیز کا یا ساری چیزوں کا، وہ تو کافر ہو گیا۔ اور تیسرا کون ہے؟ متردد، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی شک میں پڑے رہنا، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ ویسا نہ ہو، اچھا ہوگا، ہے بھی تو ٹھیک، نہیں بھی تو ٹھیک۔ ایسی بات جو ہے وہ انسان کو ایمان سے باہر نکال دیتی ہے۔ جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے ان پر 100% یقین ضروری ہے، عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ سمائے تب بھی۔ عقل میں نہ بھی آئے تو کیوں ماننا؟ کہ ہماری عقل محدود ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وہ سچ فرمایا، جو کہا سچ کہا۔ دوسری چیز وعامل الصالحات، نیک عمل، اعمال صالح، جن کی 2 بنیادیں ہیں، نمبر 1 اخلاص نیت اور نمبر 2 مطابقت سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاموں کو کرنا۔ اور پھر اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں جیسے عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ عمل صالح کی بنیادیں ہیں۔ اور پھر حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق ہیں ہم پر، والدین کے ہیں، بچوں کے ہیں، شوہر کے ہیں، بیوی کے ہیں، اور اسی طرح دیگر انسانوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے اور ماحول کے بھی سارے حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو فرض کے درجے میں ہیں جیسے عبادات، لیکن کچھ چیزیں سنت اور نفل اور مستحب کے درجے میں بھی ہیں، یعنی ان کے پھر اعمال میں درجے ہیں، کچھ بہت اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں اور کچھ کم درجے کے اعمال ہیں۔ لیکن فرائض سے کوئی فرار نہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے فرض ترک کر دیتا ہے تو اس کے نوافل جو ہیں وہ اس کی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو عمل صالح میں یہ یاد رکھیے کہ اعمال صالح سب ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں درجات ہیں۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ لِكُلٍّ درجات مما عملوا، تو کرنے والوں کے بھی پھر درجے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جو جتنے کرے گا، جیسے کرے گا، جتنے اچھے کرے گا، جتنے زیادہ کرے گا، اس کے درجے اتنے ہی بڑھے۔ اب اگر کوئی شخص زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، نوافل، تو اس کا درجہ ظاہر ہے دوسرے کی نسبت زیادہ ہوگا۔ کوئی زیادہ روزے رکھنے والا ہے تو دوسرے سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے۔ اب تیسری چیز جو تواسی ہے، اور تواسی کی 2 قسمیں یہاں بتائی گئی، اور تواسی جو ہے باب تفاعل ہے، یعنی ایک دوسرے کو، یہ سب کی ڈیوٹی، پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں۔ حق کیا چیز ہوتی ہے؟ حق کا لفظ سچ کے لیے بھی آتا ہے، حق کا لفظ شریعت کے لیے بھی ہے، یعنی اس کا معنی شریعت بھی کیا گیا ہے، اور حق خود قرآن ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 105۔ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ تو پھر خسارے سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے، یعنی اس پر لایا جائے جو اللہ کی کتاب میں ہے،
اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو یعنی قرآن کو جس طرح خود واضح کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کو نافذ کیا، وہ تمام چیزیں حق میں آ جاتی ہیں۔ تو وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سچ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی ایک دوسرے کو تلقین کی جائے، اور یہ طریقہ بھی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا۔ پیغمبروں نے اپنی اولادوں کو مرتے وقت جو وصیتیں کی ان میں یہی چیز موجود تھی۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ باپ مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ کس چیز کی تلقین کر رہا ہے؟ حق کی، توحید کی۔ قرآن کا پہلا سبق ہی توحید ہے، تو توحید کی۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی تھی، یہی وصیت کی تھی۔ وصا، وصیت، تواسی، تو وہ ہمارے لیے عمدہ مثالیں ہیں نا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ہے تواسی بالحق۔ پھر اسی طرح تواسی بالحق میں شریعت کے جتنے اور احکامات ہیں، عمل صالح ہیں، ان کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا۔ جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تلقین کی تھی؟ صلاۃ اور زکوٰۃ کی، یعنی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، تو آ گیا نا اب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی، کہ اپنی والدہ کا احسان مند رہوں، ان کے ساتھ نیکی کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی کروں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر مسلمانوں کو، کہ ان کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے اندر یہ کلچر تھا کہ ایک فیملی کے اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو روکتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی کرتا، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ماں باپ بچوں کے ساتھ یا کوئی بہن بھائی کے ساتھ غلط کرتا تو باقی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اس کو پلٹاتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے اور اس کو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، اور کہتے مائنڈ یور اون بزنس، ہم اپنی جانتے تم اپنی جانو، اور اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا اب کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، یعنی نہ صرف یہ کہ والدین کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ بلکہ اولاد کے معاملے میں بھی کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ پھر اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جتنے کام ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ سارا کچھ بھی اس میں آتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو وتواصوا بالحق کے ساتھ ہی دوسری چیز وتواصوا بالصبر بھی ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، کیونکہ حق کی تلقین دراصل صبر کی تلقین ہے اور صبر کی تلقین دراصل حق کی۔ کیسے؟ صبر تین چیزوں میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اطاعت پر۔ اطاعت پر صبر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا نیکی کر رہا ہے اور کرتے کرتے گھبرا جائے، اب میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، اور مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دعائیں مانگ مانگ کر، تو وہ بد دل ہونے لگا ہے یا کچھ، تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ تھام لیں اس کو، نہیں ادھر نہیں نکلنا، یہ نہیں کرنا، اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص عرصے تک ایک نیکی کرتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ بہت کر لی۔ اب جو سننے والا ہے اس کو اس پر نہیں چھوڑ دے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، تھک جاتا ہے، بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے اور وہ نیکی کا رستہ چھوڑنے لگتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے، تو دوسروں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اس پر جمائے رکھے۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعت، اطاعت پر جم کے رہنا اور دوسروں کو تلقین کرنا کہ اطاعت پر ہی قائم رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے وصیت بالصبر کی دراصل۔ پھر اسی طرح معصیت چھوڑنے پر صبر۔ بعض اوقات لوگوں کو غلط عادتیں پڑ جاتی ہیں، مثلا کسی کو اسموکنگ کی عادت ہوگی، کوئی خدا نخواستہ شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، کوئی کسی اور برائی میں پڑ گیا، کوئی کسی اور حرام میں پڑ گیا۔ اب کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارا کیا نقصان ہے،
نہیں سمجھتا نہ سمجھے، خود ہی مزہ چکھ لے گا، خود ہی ٹھوکریں کھا کے سمجھ آ جائے گی. نہیں، ایک مسلمان بے حس اور خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ خود تو اپنی جنت کماتا رہے اور آس پاس والوں کو جہنم کے راستے پہ دوڑتا ہوا چھوڑ دے اور ان کی فکر نہ کرے. تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو اس حرام سے، اس غلط کام سے نکالنا ہوگا. اب اس کے طریقہ کار کی تو یہاں بات نہیں کی گئی، یہاں تو اصول بتایا گیا. اگر تم خود نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دوسروں کو نقصان سے بچاؤ. وتواصوا بالصبر میں پھر معصیت کے کاموں سے نکالنا. اور تیسری چیز تقدیر پر صبر. تقدیر پر صبر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ نے لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. عام طور پر ہم کب ناشکرے ہوتے ہیں؟ جب ہم تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے. مثلا اگر اللہ نے ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کی موت لکھ دی ہم سے پہلے اور اس کا جانا ہمیں بہت ہی تکلیف دہ ہے، تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ بے صبر پن میں منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں. کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کے ساتھ اور کوئی حادثہ ہو گیا. پھر اسی طرح کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بے صبرا ہو کے غلط رستے پہ چل پڑتا ہے یا غلط باتیں کرنے لگتا ہے. تو اس کو اس پہ کہ دیکھو یہ لکھا ہوا تھا اور اس کا اجر ہوگا، کیونکہ مومن تو کسی حال میں بھی خیر سے خالی نہیں. نعمت ملے شکر کرے تو بھی خیر ہے، نعمت چلی جائے تو صبر کرے تو بھی خیر ہے. خیر سے مراد بھلائی بھلائی ہے، اس کو تو ہر حال میں ہی بھلائی ملتی ہے، کچھ ملے یا کچھ جائے. تو مومن جو اسی وجہ سے اطمینان میں رہتا ہے، وہ اپنا ایمان دین جو ہے وہ ختم نہیں کر دیتا اس پر. تو تقدیر پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہو گیا، جو اللہ نے فیصلہ کیا. مثلا اگر اللہ نے مجھے کوئی چیز نہ دینے کا فیصلہ کیا، مثلا یہ کہ کسی کے پاس اولاد نہیں، یا کسی کی اولاد جو ہے وہ اس کی فرما بردار نہیں، یا کوئی اور اسی طرح، تو ایسے معاملات میں انسان کیا کرے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اسی طرح زندگی میں انسان کو بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کی مرضی، تمنا، خواہش، خوشی اور سہولت کے خلاف ہوتے ہیں. انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے لکھا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں. تو صبر کیا ہے؟ تقدیر پر بھی صبر. تو یہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنے سے ہی انسان نقصان سے بچ سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر انسان دوسروں کو ایسے ہی چھوڑ دے، وہ خرابی پنپنے لگتی ہے اور ایک دن ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ جو اس کا ارتکاب نہیں کرنے والے ہوتے. کیونکہ برائی کی صفت یہ، اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو بڑھتے 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 آپ کو بھی سوالو کر جائے گی. لہذا اس کو روکنا بھی ضروری ہے جتنی انسان میں استطاعت ہو. تو یہ ہے سورۃ العصر. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے لوگ ایک چیز بار بار کہتے ہیں، جیسے ماں باپ بچوں کو ایک نصیحت کرتے رہتے ہیں تو وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بات اثر بھی نہیں کرتی. تو ایسے میں اگر کوئی اور بہن بھائی اور رشتہ دار، سوسائٹی کے دیگر افراد آ کے اسی بات کی تلقین کریں تو اس سے بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے. ماں باپ کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ورنہ وہ بچے یہ سمجھتے کہ شاید صرف ماں باپ ہی کہے چلے جا رہے ہیں اور تو کوئی کہتا نہیں. اور ماں باپ میں بھی اگر ایک ماں کہے اور باپ نہ کہے، یا باپ کہے اور ماں نہ کہے تو بھی مشکل ہوتی ہے. کہتے وہ تو مجھے نہیں کہتے، آپ ہی ہر وقت کہتی ہیں. تو یہ سب پر فرض ہے. الانسان تمام انسانوں کے لیے لازم ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اچھا تبلیغ کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے. تو تبلیغ ضروری تو نہیں کہ کوئی ایک بہت ہی فارمل طریقے سے کسی خاص اسٹائل سے آپ کریں گے. جب تک آپ کے اندر شعور ہے، احساس ہے، اچھائی برائی کی تمیز ہے، تو آپ اچھائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو روکنے والے ہیں. کیونکہ انسان کہیں آگ لگی دیکھے تو یہ تھوڑی پوچھے گا اچھا اس کو بجھانا فرض ہے یہ سنت ہے. تو دراصل گناہ کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی آگ ہے انسانوں کی، جس کو بجھانا ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایک دن وہ حقیقی آگ بن جائے گی. یہاں جو کامیابی کا معیار بتایا گیا ہے وہ بہت مختلف ہے اس معیار سے جو دنیا میں کامیابی کے معیار بتائے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اندر کی اصلاح کی گئی ایمان کے ذریعے. تم نقصان سے نہیں بچ سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں. اب یہ جو ایمان ہے، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ان سب چیزوں کا ماننا جو ہے وہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. کیونکہ صاحب ایمان ہونا اور نہ ہونا دو مختلف کیفیات ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان لانا دراصل حقیقت کو ایکسپٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. فرشتے حقیقت ہیں، پھر قرآن حقیقت ہے، پیغمبر حقیقت ہے، آخرت حق ہے. وہ جو تہجد کی دعا ہے اس میں کیا آتا ہے؟ وہ جو حق کی ساری بات آئی ہے، تو یہ سارا حق یہی تو ہے. اللہ حق ہے، پیغمبر حق ہے، کتابیں، رسول، کتب، ہر چیز، نار، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں حق ہے. تو ایمان لانا کیا ہے دراصل؟ حق کو یا سچ کو ایکسپٹ کر لینا. اب
کسی سچائی کو مان لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب اس ماننے کے بعد اگر صرف وہ اندر ہی ہے اور عمل میں نہیں آئی تو آدھی بات ہے، وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ کا سچ اسی وقت سچ مانا جائے گا جب آپ اس کو کر کے بھی دکھائیں گے. ایک شخص بہت باتیں کر سکتا ہے لیکن اگر وہ عمل کے وقت منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اپنی باتوں میں بھی سچا نہیں ہے یا اپنے ارادوں میں پکا نہیں ہے. اب کیا ہے، دوسری چیز ہو گئی یعنی عمل صالح. اور عمل صالح دراصل کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہی کر رہا ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی جو ہم جن چیزوں پر ایمان لائے تھے. اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی بات ماننی چاہیے، رسول پر ایمان ہے تو رسول کی ماننی چاہیے، کتاب پر ایمان ہے تو کتاب کی ماننی چاہیے، آخرت پر ایمان ہے تو وہاں کے جواب دہی کا فکر ہونا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے. تقدیر پر ایمان ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. اب یہ جو تیسرا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک شخص شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کے ایمان لاتا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی کر کے دکھاتا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. پھر یہ چیز اس کی زندگی کا ایک مشن بن جاتی ہے. کیا کہ صرف مجھے ہی سچ پہ نہیں جینا، اوروں کو بھی سچ پہ لانا ہے. وہ دوسروں کے لیے بھی سچائی پسند ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اس فریضے سے کبھی غافل رہ ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ تینوں چیزیں مل کر اس کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں. ایک اس کا پرسنل معاملہ ہے ایمان، پھر اس کے بعد اسی کا ایک حصہ عمل، اور پھر انٹرپرسنل یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی سچ اور حق پر مبنی ہیں. جب آپ دوسرے کو وہی بتا رہے ہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو دراصل آپ دوسروں کے مخلص ہیں. آپ کی سچائی اسی وقت ثابت ہوگی، یعنی دوسروں کے حق میں یا دوسروں کے لیے آپ کی خیرخواہی جب ہی ثابت ہوگی جب آپ ان کو بھی اچھا بتانے والے. اور حدیث میں بھی آتا ہے، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے. کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے. یعنی ہر شخص ہر روز صبح اپنے آپ کی تجارت کر رہا ہوتا ہے. اگر وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر غلط استعمال کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہی گویا بیچ ڈالتا ہے. اور عربی کا ایک شعر ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. ہر گزرتا سانس ایک حصے کو کم کر رہا ہے، لہٰذا اس کو صحیح طور پر استعمال کر لینا چاہیے. ہم نے پڑھا تھا مثقال ذرۃ خیرا یرا اور مثقال ذرۃ شرا یرا. تو یہ جو مثقال ہے یعنی ذرے کا جو وزن ہے بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی اکائی بھی نیکی کی قیامت کے دن اعمال نامے میں تولی جائے گی. تو ایک ایک سانس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم کسی کی فکر نہیں کرتے تو خود بھی نہیں بچ سکتے. یا یہ دھمکی دی گئی، اگر دوسروں کو نہیں بچاتے تو خود بھی نہیں بچ سکو گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر سارے لوگ آس پاس برائیاں کر رہے ہوں تو آپ بھی ایک دن پھسلیں گے، کیونکہ آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں اسی سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. عمل صالح انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انسان کو اجتماعی زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور مل جل کر خیر اور بھلائی کے کام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اکیلا کسی راستے پر نکلتا ہے تو اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور جب دوسروں کی سپورٹ اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اس کو آپ ایک بہت چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کا صرف ایک ہاتھ کام کرتا ہے، اگر صرف ایک ہاتھ سے آپ کو ہر کام کرنا پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ دیر لگتی ہے نا کاموں میں. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا صرف ایک ہاتھ ہے اور آپ کو صرف ایک ہی ہاتھ سے ہر کام کرنا ہے. یہ مثال ہے اس شخص کی جو اکیلا کام کرتا ہے، ہر کام خود ہی کرنا چاہتا ہے. وہ تھک جائے گا نا، وہ سب کچھ کر بھی نہیں سکے گا. لیکن اللہ نے ہمارے جسم کے اندر یہ مثال رکھ دی ہے. یہ دونوں ہاتھ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ وتواصوا بالحق کر رہے ہیں. ان دونوں کی کوآرڈینیشن سے کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایک آنکھ بند کریں اور دیکھیں کتنا نظر آتا ہے، کہاں تک، تھوڑا. اب دوسری بند کر کے دیکھیں ایک طرف، اب دونوں کھول کے دیکھیں. فرق ہے؟ فرق ہے نا؟ بالکل. جب ایک شخص ایک چیز کو ایک طرح دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آدھا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دو لوگ مل کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک وسیع چیز کو دیکھ پاتے ہیں.
اسی طرح اگر آپ ایک ناک کا حصہ بند کر لیں، ساتھ دیکھنے میں ناک ایک ہے لیکن اس کے بھی دو ہیں حصے، اللہ نے اس کو بھی دو میں رکھا، ایک کو بند کر لیں، سانس لینا مشکل ہے نا، دونوں کھول دیں، آسان ہے۔ ایک پاؤں سے چلیں، مشکل ہے، دو پہ چلیں، آسان ہے۔ نقصان ہے ایک ہاتھ سے کام کرنے میں، ایک پاؤں سے چلنے میں، اور فائدہ ہے دونوں کو ساتھ لگانے میں۔ لہٰذا دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اجتماعی زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، ہینڈز ان ہینڈ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اس میں زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سبق نہیں سیکھتا تو اپنے لیے بھی خسارہ اور دوسروں کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پر حق کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کھانا پکانے کی یا صفائی کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ حق کی۔ اور حق سے مراد جیسے کیا کیا میں نے معنی بتائے، سچائی لفظی معنوں میں، شریعت یعنی پورا دین، اور خاص طور پر قرآن کے لیے لفظ خود قرآن میں آیا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یعنی قرآن پورے کا پورا حق۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ بس آپ اکیلے ہی سب کچھ کر لیں اور ہر چیز آپ ہی کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور آپ اکیلے اپنے مدرسے بنا لیں اور اکیلے اڑان لگائیں، تو کیا ہوگا؟ یا تو آپ ان لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، تو یا آپ کو شامل کرنا پڑے گا اس کو جو آپ کی طرح سیکھ چکا ہے اور آپ کی طرح جانتا ہے۔ تو ان دو آپشنز میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے نا، یا تو آپ لیں گے اس کو اپنا معاون بنائیں گے جس کو کچھ نہیں پتا، اب وہ آپ کا مشیر ہے، وہ آپ کو وہ مشورے دے رہا ہے جو قرآن کے مطابق ہی نہیں، تو کہاں دین کی خدمت ہو سکتی؟ اور ایک وہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ہے جو اچھے برے حق کو پہچانتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو مشورہ دینے والا شخص وہ ہو جو خود قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہو، اس روشنی سے دیکھتا ہو، اس کا مشورہ بھی اچھا ہوگا، درست ہوگا، حق پر مبنی ہوگا، اور پھر اس ساتھ کے ساتھ مل کے جب آپ آگے چلیں گے، اس سے جو خیر پھوٹے گی وہ بہت دور تک جائے گی۔ لیکن اگر آپ تنہا یہ کرنا چاہیں، آپ سب کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر آپ تنہا ہی اٹھ کے نکلنا چاہیں تو آپ غلطی بھی کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا، اور بتانے والے وہ ہوں گے جن کو خود بھی کچھ پتا نہیں۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے بے حد ضروری ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر کی مثال آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے، اور کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تھوڑی سی بات سے بھی منع کر دے تو وہ کوسوں دور ہو جاتا ہے ناراض ہو کے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو صرف حق ہی کی کرتے ہیں، صبر نہیں ساتھ کرتے، کیونکہ صرف حق کی نہیں، حق کے ساتھ حق ایک کڑوی گولی ہے جس کو دیں گے، جیسے آپ بچے کو کڑوی دوا پلاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے نا۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں اس کو، دیکھو اس سے تمہیں صحت ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں جب حق کے ساتھ صبر ملتا ہے تو اصل میں کام تین ہے یہاں پر، ایمان، عمل صالح اور تواسی۔ تو یہ تینوں چیزیں ساتھ ملے، اور پھر تواسی کے دو حصے حق اور صبر ساتھ ملے، تب خیر اور بھلائی عام ہوتی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں کامیابی کا معیار بتا دیا گیا کہ کامیاب ہونے کے لیے کن ہتھیاروں سے لیس ہونا ضروری ہے، کن شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ اب دیکھیے پیچھے آپ نے وہ آیت بھی پڑھی تھی نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سورۃ البلد میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ صبر کے ساتھ مرحمہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سبق، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو جاؤ۔ بعض اوقات ہم کسی کو حق بات بتانا چاہتے تو ہم سمجھتے شاید ہم اس کی خیر بھلائی کر رہے ہیں، حالانکہ دراصل ہم اپنی بھلائی کر رہے ہیں۔ اور سننے والا جو مرضی دلیل دے کہ مجھے فلاں تو نہیں منع کرتا، تم کیوں منع کرتے ہو، بات یہ نہیں دیکھی جائے گی کون منع کرتا اور کون نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ وہی کہہ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر حق کسی کی طرف سے بھی آئے اسے قبول کرنا ہوگا، اور جو حق کو جھٹلا دے اور حق پہ کان نہ دھرے اور حق بات کو نہ سنے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ جیسے اہل مکہ نے کیا کہا تھا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم اسی طریقے کے پیروکار ہیں، پھر تو ہٹ دھرمی ہے۔ تو دونوں طرف ہوگا نا، تواسی کا مطلب یہ کہ یہ تلقین کر رہا ہے اور وہ لے رہا ہے، یہ دے رہا ہے وہ لے رہا ہے، اب کل کو وہ دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پہ پہنچ گئے تھے
دنیاوی اعتبار سے بھی روم اور ایران ان کے قدموں تلے تھے، لیکن جب ان سے کسی نے کہا کہ یا عمر اللہ سے ڈرو، اور اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ عمر کو اللہ سے واقعی ڈرنا چاہیے. کس قدر عاجزی تھی. اور بعض لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی نصیحت کرو اخذتہ العزت بالاسم، کہ اس کو عزت گناہ پر آمادہ کر دیتی، وہ چڑھ کے دوسرے سے اور ضد میں آ کے پھر بھی غلط کام کرتا ہے. کیا کہا گیا آگے؟ فحسبہ جہنم، ایسے شخص کی ضد توڑنے کے لیے وہ جہنم ہی کافی. تو یہ صرف ہمیں نصیحت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جا رہا بلکہ نصیحت کو قبول کرنے کا بھی، کیونکہ تواسی دو طرفہ عمل ہے، دینا بھی اور لینا بھی. اب دیکھیں کہ یہ ترتیب یوں گریجول ترتیب ہے نا. اسٹیپ نمبر 1 از ایمان، نمبر 2 از عمل صالح، اور نمبر 3 از وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اگر انسان تیسرا کام نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو برائی سے منع نہیں کرتے تو خود بھی نہیں قائم رہ سکتے، اور جب عمل کا لیول گرتا ہے تو ایمان کا خود بخود ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایمان کی مضبوطی اکساتی ہے عمل صالح پر، اور عمل صالح انسان کو اکساتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ انسان کی بات ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، کوئی بھی ہے، سب انسانوں کی بات کی جا رہی ہے. اور اب دیکھیے کہ ہمارا اگر دنیا کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو ہمارا حال کیا ہوتا ہے. لیکن یہ صرف دنیا کا خسارہ نہیں، یا صرف آخرت کا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کا، کیونکہ جب برائیاں پھیل جاتی ہیں تو معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے اور سب کا نقصان ہوتا ہے. تو اس آگ کو بجھانے کے لیے سب کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے، سورۃ القیامہ کے بعد اتری، 9 آیات ہیں، 30 کلمات ہیں، 130 حروف ہیں. ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. لکل واسطے ہر ایک کے، کل کے لیے، وہ کل جن کے اندر یہ 2 باتیں پائی جاتی ہوں. ہمزۃ اللمزہ. ہمزہ جو ہے یہ فعلہ کا وزن ہے مبالغے کے لیے. اسی مادے سے ہماز کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ولا تطع کل حلاف مہین ہماز. کیا معنی پڑا تھا ہماز کا؟ عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا. اور لمزہ کا لفظ سورۃ الحجرات میں آ چکا ہے. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ، نکتہ چینی کرو، اور ولا تنابزوا بالالقاب. تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں ہمزہ اور لمزہ یہ ہم معنی ہیں، اور ایک کے بعد ایک جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں نون قطنی ہے، چھوٹا سا نون جو ہوتا ہے. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت تانے دینے والا، بہت عیب نکالنے والا ہے. بہت کا لفظ تو یہاں نہیں لکھا ہوا، تو میں ترجمے میں کیوں لا رہی ہوں؟ یعنی یہ فاعل ہے، فاعل کے معنوں میں ہے ہمزہ، لیکن فعلہ کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، بہت عیب نکالنے والا ہے. اور ہمزہ کا لفظ جو ہے ہمزہ یحمزو سے ہے. ہمزہ یحمزو کا مطلب ہوتا ہے نوک دار چیز سے کسی کو کچھ چبھونا، جیسے کسی کو سوئی چبھونا، یا کسی کو کیل چبھونا، یا ایسی چیز جس کے آگے کوئی نوکیلی چیز ہو. آپ نے اردو میں لفظ سنا ہے مہمیز لگانا؟ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ مہمیز کیسے لگائی جاتی ہے؟ ایڑ لگاتے. ایڑ کیا ہوتی ہے؟ ایڑ جو ہوتی ہے ایڑی سے ہے. اصل میں مہمز کہتے ہیں سوار جو ہوتا ہے، گھوڑے کا سوار، اس کے جوتے کی ایڑی کے اندر جو کیل ہوتا ہے، جس کو وہ گھوڑے کو پیچھے سے مارتا ہے تو وہ تیز دوڑتا ہے. اب سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں مہمیز لگانا. ایک تو جب آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو اس کو چابک مارتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی اور چیز ڈنڈا مارتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ایڑ لگانا، یعنی ایڑی سے کچوکے دینا، اور اس ایڑی کے اندر نوکیلی چیز ہوتی ہے جو گھوڑے کو چبھتی ہے تو پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھاگتا ہے. اب سمجھ آئے؟ تو ہمزہ کا معنی ہوتا ہے کسی نوک دار چیز سے کسی کو کچوکے لگانا اور اس کو چبھونا. اور مہمز کہتے ہیں وہ لکڑی جس کے آگے لوہے کی چھوٹی سی چیز لگی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا سٹاف یا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، تو اس کے اینڈ پر لوہے کا کیپ چڑھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی نکیلا ہوتا ہے، اور اس کو بھی اگر کسی کو لگائیں تو وہ چبھتا ہے. اور اسی سے ہے ہمزات الشیاطین. اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. تو ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ حمز سے ہے، اسی مادے سے ہے.
یعنی شیطان کا وسوسہ. اور شیطان کا وسوسہ بھی ایک چبھتی ہوئی چیز ہوتی ہے جو بیٹھے بیٹھے اچانک انسان کے دل میں آ جاتی ہے، تو انسان بعض اوقات تو تل ملا اٹھتا ہے، بعض اوقات اس کو غصہ آنے لگتا ہے. مثلاً کسی کے خلاف دل میں کوئی چوکا لگایا آ کے شیطان نے، دیکھو فلاں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، اب بیٹھے بیٹھے چین رخصت ہو گیا. یہ جو آ کے اس نے کیل چبھویا نا اندر، یہ ہمزات ہیں. کسی کے خلاف بدگمان کرنا یا کسی کے خلاف کوئی دل میں بات ڈالنا، خواہ اللہ کے خلاف، رسول کے، دین کے، کسی انسان کے، تو یہ ساری چیزیں ہمزات میں سے، یعنی شیطان کے وسوسے، شیطانی وسوسے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں اور برائی میں تیز کرتے ہیں. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے، ان کو لان تان کرے اور ان کو برا بھلا کہے، خواہ منہ پر خواہ پیچھے، یعنی خواہ کسی کو احسان جتا کے یا بری بات کر کے. تو تانے دینے والے کے لیے ہلاکت ہے. کل ہمزہ، اور پھر مزید کہا لمزہ. لمزہ کا لفظ جو ہے یہ لمز سے ہے. ہمزہ یہمز، لمزہ یلمز، دونوں ہی باب ضرب سے ہے، ضرب یضرب. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب اور غلطیاں ڈھونڈنا، کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جانا کہ اس کی کوئی ویکنس، کمزوری، غلطی ہاتھ آئے اور پھر اس کو اچھالا جائے. یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنا، چننا اور پھر ان پر نکتہ چینی کرنا اور الزام تراشی کرنا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانے دے اور ان کے عیب ڈھونڈے اور پھر عیب ڈھونڈ کے ان پہ الزام تراشی کرے یا غیبت کرے. اور اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آ چکا ہے، لا تلمزوا انفسکم، اپنے عیب مت ڈھونڈو یا عیب جوئی نہ کرو. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف وہ ایسا ہی نہیں، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الذی جمع مالا، وہ جو مال جمع کرتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، جمع فاوعى، جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کے رکھا. تو یہاں فرمایا جمع مالا وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھا. عدد یعدد، تعدید کہتے ہیں گن گن کے رکھنا اور بار بار گننا، بار بار بینک بیلنس پتہ کرتے رہنا اور اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا گننا، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا، اور انہی فگرز میں کھوئے رہنا، سارا دھیان اس پر رہنا کہ اب کتنا اوپر گیا اور اب کتنا نیچے گیا. اور یہ لفظ عدتن سے بھی ہے. عدتن آپ نے پڑھا ہے پیچھے، وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن خَيْلٍ. اعدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعداد کس کو کہتے ہیں؟ تیاری کرنے کو. تو عدتن سے بھی ہے، یعنی آئندہ مشکل حالات کی تیاری کے طور پر اس نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. ناگہانی مصیبت کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یا وارثوں کے لیے جمع کر کے رکھنے کے لیے بھی، کہ صرف انسان اپنی ضروریات نہیں، اپنی ضروریات کے بعد آگے کی نسلوں کے لیے بھی جمع کر کر کے رکھنا. اور اس صورت میں جب کہ حقدار کو حق سے محروم کر دیا جائے. یعنی کون سا مال جمع کرنا مذموم ہے؟ کہ جس میں اللہ کا اور بندوں کا حق نہ نکالا جائے. اب یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ ایک طرف ہمزہ لمزہ ہے اور دوسری طرف جمع مالا وعددہ ہے. اور پھر فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، سوچ بھی ساتھ شامل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اخلدہ، کیا ترجمہ ہے؟ باقی رکھے گا اس کو. اخلد یخلد، اخلاد کا معنی ہے باقی رکھنا، باب فعال ہے، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، اسے ہمیشگی دے گا. مال تو کسی کو باقی نہیں رکھ سکتا. پھر کیا معنی ہے؟ یعنی مال زیادہ ہوگا تو لوگ بہت دن تک یاد رکھیں گے کہ واہ فلاں کے پاس کتنا تھا، کیسا قارون تھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ناموری عطا کرے گا. یہ معنی ہے. کیا معنی؟ اس کا مال اس کو ناموری عطا کرے گا، کیونکہ انسان تو مر ہی جاتے ہیں، لیکن باقی کیا رہتا ہے؟ نام، شہرت. عربوں میں یہ چیز بہت تھی، چونکہ آخرت پر تو ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو وہ مال کیوں جمع کرتے اور کیوں بہت زیادہ سخاوت کرتے؟ مشہور ہے نا، حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری فلاں نے، جب کسی نے بہت ہی ضرورت سے زائد خرچ کیا. تو حاتم طائی عربوں میں سے تھا نا،
تو عربوں میں بہت بڑے بڑے سخی گزرے اور بہت ان کی شہرت اور ناموری ہوتی تھی، اور پھر پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، بہت فخر کرتے تھے یہ لوگ کہ بہت مال ہم خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمزہ لمزہ اور جمع مالم وددا کے بعد ننا مالو اخلدا میں کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا، وہ ہر ایک کو مال سے خرید سکتا ہے، وہ ہر ایک کو مال سے دبا سکتا ہے، لہٰذا وہ پھر جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، اور ایسا سمجھنا انسان کی حماقت ہے۔ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة کلا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مال کی بنیاد پر کوئی کسی کی برائیاں کرتا رہے اور اسے چھوڑ دیا جائے، یا مال کی بنیاد پر کوئی سمجھے کہ اس کی عزت بن جائے گی اور وہ عزت اسے باقی رکھے گی۔ کلا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہوگا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ لَيُنبَذَنَّ کا لفظ جو ہے نبذہ سے ہے، نون بے دال۔ نبذہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کر دور پھینک دینا، یعنی اس انسان کو جو مال کی وجہ سے شہرت کمانا چاہتا ہے یا مال کی وجہ سے اکڑ میں مبتلا ہے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اس کو ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ اور حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حطمہ کا معنی ہوتا ہے روند ڈالنا، پیس دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، پاش پاش کر دینا، رگڑ دینا۔ تو جہنم کیسی جگہ ہے جو لوگوں کو رگڑ دے گی، توڑ پھوڑ دے گی، جسے کہتے ہیں نا کہ بریک انٹو پیسز، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو کیا جانے کہ حطمہ ہے کیا۔ اب یہ انداز آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، ہر تھوڑے صورتوں کے بعد پھر آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ، کتنی تکرار ہے ما ادرا کی۔ یہ طریقہ تعلیم ہے ایک قرآن کا، یہ قرآنی طریقہ تعلیم ہے۔ اور یہ کیا طریقہ تعلیم ہے؟ اس کو کہتے ہیں طریقہ تشویق، شوق دلانا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، ذہنی آمادگی پیدا کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ دا قرآن صرف ہمیں قانون نہیں دیتا، قرآن صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں دیتا، بلکہ ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اور موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین انداز ہوتا ہے کویسچن کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں بھی یہ بات بہت تھی۔ آپ صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ پوچھتے تھے پتہ ہے تمہیں فلاں چیز کیا ہے؟ تم جانتے ہو یہ چیز کیسی؟ مثلاً ایک موقع پہ کہا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ ساتھ ہی یہ ادب بھی سکھا رکھا تھا۔ اور وہ جانتے تھے صحابہ کرام کہ آپ کے سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل میں آئے جواب دینا شروع کر دو، الٹا سیدھا۔ کیا جواب سیکھا ہوا تھا انہوں نے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، تاکہ ہمیں صحیح بات پتہ چلے۔ اس جواب کے بعد جب لوگ متوجہ ہو جاتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتاتے تھے کہ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں قیامت کے دن، لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کا حق مارا، کسی کو تانا دیا، کسی کا خون بہایا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی، تو پھر اس کی ساری نیکیاں ان پہ تقسیم ہو جائیں گی جو اس کے ہاتھوں پٹے تھے یا ظلم اٹھائے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ بہت ہی عمدہ طریقہ ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کلا لینبذن فی النار او فی جہنم، بس بات ختم بھی، ٹھیک ہے ہاں جہنم ہم سب کو پتہ ہے، صرف یہ اس پہ نہیں چھوڑ دیا گیا۔ وما ادراک ما الحطمہ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اب انسان پوری طرح ذہنی طور پہ آمادہ ہو جاتا ہے، ہمیں تو چونکہ عربی اس طرح آتی نہیں تو لہٰذا ہم اس وما ادراک ما الحطمہ کی تاثیر کو نہیں سمجھتے۔ تو جب ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے تو بتایا گیا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، یعنی اس آگ کو بھڑکانے والا اللہ ہے، بہت بڑی آگ ہے۔ اور موقدہ کا لفظ جو ہے اوقد یوقد، ایقاد جو ہے جلانے کے لیے آتا ہے، بھڑکانے کے لیے آتا ہے، جس کا پیچھے نار حامیہ کا لفظ گزر چکا ہے۔ اور
یہ کیوں کہا کہ بھڑکائی جا چکی ہے؟ یعنی کہ اٹس دیر، موجود ہے، اب بھی ہے، تیار ہے. اور یہ پہلے پارے میں بھی گزرا تھا نا کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، تیار کی جا چکی، بھڑکائی جا چکی. نار اللہ الموقدہ، التی وہ جو، کون جو؟ آگ. تتلع چڑھ جائے گی. تتلع روٹ کیا ہوگا؟ طلع، طلوع ہونا. تتلع چڑھتی جائے گی، علی الافئدہ دلوں تک، فؤاد کی جمع، دلوں تک چڑھ جائے گی. دل کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمزہ اور لمزہ بظاہر زبان کے یا انسانی جسم کی حرکات ہیں، لیکن دراصل ان کی بنیاد دل ہے. انسان کس کو تانے دیتا ہے، کس کے عیب ڈھونڈتا ہے، کس کے خلاف اشارے کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس کا اور اس کی عیب چینی کرتا ہے؟ جس کے بارے میں وہ بدگمان ہوتا ہے یا جس کے بارے میں اس کا دل صاف نہیں ہوتا. تو التی تطلع علی الافئدہ، تو پھر وہ آگ کے شعلے بھی دل کو جا پکڑیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دل انتہائی محفوظ جگہ ہے، اندر کر کے، یعنی اس آگ کا اثر صرف سکن پر نہیں ہوگا، صرف باہر کے اعضاء پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ آگ دل تک جا پہنچے گی. انہا بے شک وہ آگ، علیہم ان پر، مؤصدۃ بند کی ہوئی ہوگی. اوصد یوصد ایصاد کہتے ہیں باڑا بنانے کو، یعنی جانوروں کو بند کرنے کے لیے چار دیواری بنائی جاتی ہے، کبھی لکڑیوں سے یا کسی اور چیز سے، کہ جس میں ان کو پھر لاک کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے چھلانگ لگا کے باہر نہیں آ سکتے، کسی طرح اس کو کھول کے باہر نہیں نکل سکتے. اسی سے پھر لفظ ہے دروازے کو لاک کرنا، کنڈی لگانا، بند کر دینا، اس کو لاک کر دینا. تو انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. اصل میں اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں نا، تو جو اس کا بہت لٹرل میننگ ہے ایصاد کا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو اندھا دینا، یعنی موند دینا. مثلا برتن کو الٹا کر کے رکھ دینا، جیسے اگر گلاس کو آپ الٹا کر کے رکھتے ہیں نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے ایصاد. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر اوندھا کر کے رکھ دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہلے لوگوں کے کچن کھلے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، گلاسز کو یا برتنوں کو کیسے رکھتے تھے؟ الٹا کر کے. ہنڈیا ہو، ڈھکن ہو، کچھ ہو، پلیٹس وغیرہ ہو، ہر چیز اوندھی رکھی جاتی تھی. تو مؤصدہ کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر آگ اندھائی گئی ہوگی. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی ڈرم کسی کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس کو نیچے بند کر دیا جائے، کوئی کسی باکس میں بند ہو جائے. اب یوں سمجھے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس کے دروازے لاک ہو جائیں اور گاڑی کو آگ لگ جائے. سوچے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا اس کا. یا کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور اس کے دروازے لاک ہو جائیں اور لوگ دروازے ناک کریں، اس کو توڑے کوئی اور کھولے کوئی اور ہم باہر نکلیں، تو باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ معنی ہے اس کا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب وہ چاہیں گے اس سے باہر نکلے، اس کے اندر ہی واپس کر دیے جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان امیجن کرے کہ کس قدر شدید آگ ہوگی، اور پھر یہ کہ دروازے بند ہوں گے. اچھا، یہ بند دروازے جو ہوتے ہیں یہ ویسے بھی انسان کے اندر کتنی گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر انسان کو پتا ہو کہ کسی بلڈنگ میں وہ ہے، آگ ابھی اس تک نہیں بھی پہنچی، چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور وہ اندر بند ہو گیا، لاک ہو گیا، تو یہ لاک اپ میں ہونا جو ہے، جیل ہے نا جہنم، تو اس لاک اپ میں ہونا جو ہے یہ بذات خود انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. اور ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت تنگ ہوگی جہنم، یعنی اس کے اندر اذا القوا منها مکانا ضیقا دعوا هنالک ثبورا، کہ جب وہ تنگ جگہ پر گھسائے جائیں گے تو موت پکاریں گے. تو کیا کہا جائے گا کہ آج ایک موت نہیں کئی موتیں پکارو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں بننے کا. اب یہ سزا کس کی بتائی جا رہی ہے؟ کس کی سزا ہے یہ؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر صرف اندھائی بھی نہیں، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. ممددہ کا لفظ کس سے ہے؟ مد سے. اور مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی کے رخ کھینچنا، کسی چیز کو لمبا کرنا. یعنی وہ فرنسز ہوں گے بھی اتنے لمبے لمبے کہ جیسے کوئی کنویں میں گرا پڑا ہو اور باہر نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے، اور اوپر سے بند، اوون کا ڈھکنا بند. لفٹ کا ہی تصور کر لیں. اتنا کچھ سن کے بھی ہم کیا غیبت اور چغلی اور تانے اور عیب جوئی چھوڑے ہیں؟ کس قدر منہ کو لگی ہوئی ہے نا ہمارے یہ باتیں. نہ کسی کے سامنے لحاظ ہے کسی کی عزت بے عزتی کا، نہ کسی کے پیچھے. ذرا سا کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو تو ساری اخلاقی حدود
پامال کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی انڈیفرنس ہے، کوئی اختلاف ہے، تو دلیل کے ساتھ بات کریں۔ دلیل، اگر کوئی دلیل مان جائے تو ٹھیک، اور اگر کوئی نہ مانے، ان دو چیزوں کا کوئی بھی جواز نہیں۔ کون سی؟ سامنے تانے دینا، پیچھے سے بدنام کرنا، اور اگر چھوٹی موٹی بات سے بات نہ بنے تو جھوٹے الزام تراشی شروع کر دینا۔ اور عام طور پر انسان یہ سب کچھ دلیر ہو کے کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس بہت مال ہے۔ الذی جمع مالا وعددا۔ لیکن ایسا سمجھنا انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ کلا، یہ یحسبک کی تردید کی جا رہی ہے کہ مت سمجھو کہ مال تمہارے کام آئے گا۔ ابو لہب کو بھی یہ کہا گیا نا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور ابن عباس ہمزہ اور لمزہ کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چگلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، بے قصور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں کس قدر غفلت ہے ہم لوگوں میں، اور کتنی بڑی سزا بتائی جا رہی۔ اور پھر یہ جو امد ممددہ ہے، امد جو ہے نا امود کی جمع ہے، کہ وہ ستون جو لمبے لمبے ہیں، اور بعض نے یہ بھی اس کا معنی کیا ہے کہ جس کے شعلے بہت لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہیں، بہت طویل اونچے ستونوں کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر نہ ایمان کی بات ہوئی ہے، نہ نماز کی بات ہوئی ہے، نہ کسی اور چیز کی بات ہوئی ہے، یہاں بات ہوئی ہے اخلاقی عیبوں کی۔ کیونکہ پیچھے سورۃ العصر میں حق کی تلقین کرنے کی بات ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، لیکن حق کی تلقین تانے نہ بن جائیں، اس سے بچو۔ کیونکہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے فوراً بعد شروع ہو رہی ہے بات، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کرتا ہے ان غلط کاموں پر؟ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ جب بھی ہم کسی کو تانا دیتے ہیں یا کسی کی بے عزتی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا جواز ہوتا ہے ہمارا؟ میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی غلط نہیں کہا، میں تو حق بات کر رہا ہوں۔ تو حق بات کی آڑ میں بعض اوقات ہم ناحق کر جاتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں، اور یہ کوئی جرت کی بات نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں۔ کتنا بھیانک انجام بتایا گیا ہے۔ اور جب تک ان چیزوں سے انسان باز نہ آئے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی موعظہ حسنہ ہی ہو۔ دیکھیں عموماً ہم کسی کو برائی سے جب روکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس شخص کے اندر یہ برائی ہے، تبھی روکتے ہیں نا۔ اگر برائی نہیں تو پھر کیا روکنے چلے؟ جب وہ برائی ہے تو اس برائی کے تانے دینے سے بات نہیں بنے گی کہ تم چور ہو، تم منافق ہو، تم بے نمازی ہو، تم جھوٹے ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ تو اس میں خواہ عیب ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کے عیبوں کو اچھال اچھال کے اس کی اصلاح کریں، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہر طرح کے عیب اس میں آ جاتے ہیں، چاہے جسمانی عیب ہے، اس کی سب تفصیل ہم سورۃ الحجرات میں پڑھ چکے ہیں، کہ کسی کی ناک کا مذاق اڑا کے، یا کسی کی آنکھوں کا، کسی کے قد کا، کسی کے موٹاپے اور کسی کے پتلے ہونے کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے لباس کا، یعنی یہ جسمانی عیب بھی کسی کے اچھالنا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دینی یا اخلاقی عیب اگر کسی میں ہو تو اس کو بھی اس طرح اچھالنا اور بے عزت کرنا۔ خیر خواہی کیا ہے کہ ہمدردی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، احسن طریقے سے دوسرے کو بات کی جائے، یعنی بات کے اندر کڑواہٹ نہ ہو، نصیحت میں کڑوا پن چھوڑ دیں، کڑوی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رویے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ایروگنس۔ اور ایروگنس کیوں؟ کیونکہ مال بہت ہے، اور بعض اوقات مال نہیں ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی ہے انسان کے پاس، حسن ہوتا ہے کسی کے پاس، یا کسی کی کوئی شہرت ہوتی ہے، یا کوئی علم ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کو یہ جواز فراہم نہیں کرتی کہ وہ کسی ایسی چیز کی بنا پر دوسروں کی بے عزتی شروع کر دے، اس کو کوئی حق نہیں ہے، چاہے آپ سچ فرما رہے ہیں یا جھوٹ فرما رہے ہیں۔ تکبیر پڑھیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔